آج کا جو جدید ذہن ہے، ٹھیک ہے، جب آپ اسے فقط الہامی چیزیں ہی بتا رہے ہوتے ہیں نا، آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے، قرآن میں یہ ہے، دین میں یہ ہے، ٹھیک، آپ جب اس کو دین فطرت یا زندگی کے ساتھ ریلیٹ کر کے چیزیں نہیں بتا رہے ہوتے تو وہ سوال اٹھاتا ہے، اور اس پر سوال اٹھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ ایمان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ چیزیں جو مقتضیات دین ہیں، جو مشمولات دین ہیں، وہ ان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ گویا آپ یہ کہیں کہ ہمارا جو اس وقت ریلیجن بیہیویئر بنتا جا رہا ہے وہ انہی ابحاث کی وجہ سے بنتا جا رہا ہے۔ ہم لفاظی کی دنیا میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں حقیقت حال جو ہے وہ اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ گویا آپ یوں کہہ لیں کہ ہم جو ہے کوشش تو کر رہے ہوتے ہیں معرفت کے اس میں غوطہ زن ہونے کے لیے، چونکہ ہمارے پاس فقط الفاظ ہیں تو ہمیں اس سے معرفت یا وہ عرفان نہیں ملتا جس کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ عام لوگوں کے لیے تقدیر پر بحث کرنے کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عام ہوں یا خاص، ٹھیک ہے، تقدیر کے حوالے سے یہ تو ایمانیات میں ہے نا، یہ چھٹا جو ہم کہتے ہیں نا پلرز آف جو فیتھ ہیں ان میں چھٹا رکن ہے۔ حدیث جبریل میں ایسے ہی، حدیث جبریل میں بھی ہے، اور عمومی طور پر جب ہم ایمان مفصل یا مجمل کی بات کرتے ہیں اس میں بھی ایسے ہی، اس میں بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے، من اللہ تعالی، ٹھیک، والبعث بعد الموت خیرہ و شرہ کے لفظ ہم استعمال کر کے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ ایمانیات کی بحث ہے، ٹھیک۔ اب اس سے آگے نکل کر اگر آپ دیکھیں تو احادیث رسول میں، اقوال رسول کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تقدیر کے اوپر بحث کرنے سے منع فرمایا، ٹھیک ہے، اور مولا علی کا بھی اسی طرح کا فرمان ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کسی کو تقدیر کے متعلق سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ عمومی طور پر انسان یا مسلمان جو ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعلق معمول بھی دین سے ہے، عمل کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ گویا یہ تو واضح ہو گیا بالکل کلیئر کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے، تقدیر کے معاملات کو، اللہ رب العزت کی ذات کو، بھئی اللہ ہے یا نہیں ہے، کس شکل میں ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، اگر آپ ان موضوعات کو زیر بحث لائیں گے تو یہ بیسیکلی جو ہے موضوع ضرورت مذہب کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مثلا میں ایک مثال دے دوں، اگر یہاں اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو، ٹھیک، جس کا تعلق الہات سے ہو، جو بظاہر یا حقیقتاً ملحد ہو، ٹھیک ہے، ہم اس سے یہ بات نہیں کریں گے کہ قرآن مجید میں ہے قل هو اللہ احد، یا قرآن میں ہے اللہ نے کہہ دیا اللہ نور السماوات والارض، ٹھیک ہے، ہم اس سے یہ بحث کریں گے کہ ضرورت مذہب، کیا مذہب ضروری ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، دنیا کے اندر پائے جانے والے مذاہب کی حقیقت کیا ہے اور کیوں مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گویا کہ ہم آبجیکٹو کے اوپر ڈائریکٹ آ جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے جب حدیث میں اس بات سے منع کر دیا تو واضح ہو گیا کہ ہمارا یہ موضوع نہیں رہا، ٹھیک۔ اب کیوں منع کیا گیا، ہم حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو قلندر لاہوری نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا نا، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خود ہی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ گویا کہ اقبال بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے خود تقدیر یزداں بننا ہے، اور تقدیر یزداں اگر تو بنے گا تو کیسے بنے گا، وہ یہ بتا رہا ہے کہ تقدیر یزداں بننے کے لیے تجھے اس راستے پر چلنا پڑے گا جس راستے کی تعلیم ہمیں قرآن و سنت دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، کوئی شخص بھی جو پیدا ہونے والا بچہ ہے نا وہ کیا ہے، یہودی یا نصرانی نہیں ہوتا، یہودی اور نصرانی اسے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ تقدیر کو اگر تم موضوع بحث بناؤ گے تو شکوک اور شبہات کی طرف چلے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اور آج کا جو جدید ذہن ہے، ٹھیک ہے، جب آپ اسے فقط الہامی چیزیں ہی بتا رہے ہوتے ہیں نا، آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے، قرآن میں یہ ہے، دین میں یہ ہے، ٹھیک، آپ جب اس کو دین فطرت یا زندگی کے ساتھ ریلیٹ کر کے چیزیں نہیں بتا رہے ہوتے تو وہ سوال اٹھاتا ہے، اور اس پر سوال اٹھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ وہ ایمان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ چیزیں جو مقتضیات دین ہیں، جو مشمولات دین ہیں، وہ ان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ گویا آپ یہ کہیں کہ ہمارا جو اس وقت ریلیجن بیہیویئر بنتا جا رہا ہے وہ انہی ابحاث کی وجہ سے بنتا جا رہا ہے۔ ہم لفاظی کی دنیا میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں حقیقت حال جو ہے وہ اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ گویا آپ یوں کہہ لیں کہ ہم جو ہے کوشش تو کر رہے ہوتے ہیں معرفت کے اس میں غوطہ زن ہونے کے لیے، چونکہ ہمارے پاس فقط الفاظ ہیں تو ہمیں اس سے معرفت یا وہ عرفان نہیں ملتا جس کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔